جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دھوکہ دینے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گنہگار کو۔ آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہو، آگاہ ہو جاؤ، یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ یہ آیات بینات اور ان کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین سب کے لیے خطاب ہے۔ کس بات کا خطاب ہے؟ کہ ان لوگوں کی طرفداری کبھی نہ کرنا جو خیانت کرتے ہیں، جھوٹے ہیں اور دھوکے باز ہیں، ان کی کبھی طرفداری نہ کرنا، ان کا وکیل نہ بننا جو گناہوں پر اڑے ہوئے ہیں۔ مجرموں کا وکیل بننا گناہ ہے، جرم معلوم ہونے کے باوجود۔ بے قصور اگر کوئی جرم میں پھنسایا گیا ہے تو اس کا وکیل بنے، اس کی سفارش کرے، لیکن جس کا ظلم ظاہر ہے، جس کا گناہ معلوم ہے، اس کی وکالت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ خیانت کرنے والے، دھوکہ باز، جھگڑالو لوگوں کی طرفداری کبھی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں، ان کے وکیل نہ بنیں۔ اور مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسوں کی طرفداری کبھی نہ کرنا۔ معاملہ یہ ہوا تھا، مدینے میں ایک شخص تھا طعمہ بن ابیرق نام کا، طعمہ اس کو کہا جاتا، اس کا لقب بشر تھا، بشر سے وہ مشہور تھا۔ طعمہ نام اس کا تھا، مسلمان تھا، لیکن کیسا مسلمان؟ جو صرف ظاہر میں مسلمان تھا اور اندر سے وہ کافر ہی تھا، منافق جس کو کہتے ہیں۔ لیکن منافق معلوم نہیں پڑتے جلدی، کون منافق ہے کون مومن ہے، اس کا فیصلہ عام لوگ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہے، اور یہ نبی ہی جان سکتے ہیں جو دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ جو طعمہ نام کا شخص تھا مدینے کا، یہ بڑا پرانا چور تھا، چوری کرنے کی اسے عادت تھی، اور لت پڑی ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں عادت نہیں لت پڑی ہوئی ہے، اور یہ لت جو ہے جاتی نہیں ہے۔ تو چوری کی جو لت پڑی ہوئی تھی، کئی مرتبہ اس کو لوگوں نے پکڑا بھی تھا اور یہ مشہور ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مدینے میں اس کے پڑوسی تھے قتادہ بن نعمان، وہ بھی مومن تھے، صحابی تھے، ان کے گھر میں اس نے چوری کر لی۔ رات کے وقت گیا، ایک تھیلا اٹھایا جس میں آٹا تھا اور ایک زرہ بھی تھی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کا لباس جو مہنگا ہوتا تھا، جنگوں میں پہنا جاتا تھا۔ یہ دونوں چوری کر کے یہ طعمہ شخص جو ہے اٹھا کر نکلا، کس کے گھر سے؟ قتادہ بن نعمان کے گھر سے۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ تھیلا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا اور اس میں سے آٹا گر رہا تھا۔ اب یہ تھیلا اٹھا کر کے چلتا رہا، آٹا راستہ بناتا رہا۔ پھر یہ شخص، یہ چور جو ہے ڈائریکٹ اپنے گھر نہیں لے گیا، یہ چوری کا سامان ایک یہودی جو اس کا دوست تھا پرانا، اس کے گھر رات کو گیا اور امانت کے طور پر رکھ آیا کہ یہ میرا پرسنل سامان ہے، میں تیرے پاس امانت کے لیے رکھتا ہوں۔ تو اس یہودی نے، پرانی دوستی تھی، رکھ لیا۔ وہ یہودی تھا، اس کے گھر میں
آٹے کا تھیلا اور یہ زرا وہ امانت کے طور پر رکھ لیے۔ دوسری جب صبح ہوئی تو مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وہ حضرت قتادہ بن نعمان ان کے گھر میں معلوم ہو گیا کہ چوری ہوئی ہے، آٹا بھی غائب ہے، زرا بھی غائب ہے۔ تو لوگوں نے آواز شور مچایا کہ چوری ہو گئی، گھر میں چوری ہو گئی۔ تو پہلا خیال اسی توما کا ہی جاتا تھا، جب چوری ہوتی تھی تو مشہور چور تھا، تو اس سے کہا گیا اس کو بلا کر کے کہ تو نے چوری تو نہیں کی؟ اس نے کہا بالکل نہیں، میں نے چوری ہرگز نہیں کی، قسمیں کھایا۔ اس کے بعد قتادہ بن نعمان کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں سے جو چوری ہوئی وہ آٹا ہے۔ آٹا کہاں تک گیا؟ وہ قدموں کو ڈھونڈتے ہوئے آٹے کی جو لکیر پڑی ہوئی تھی وہ پہنچ گئے وہ یہودی کے گھر تک، جہاں یہ آٹا اور زرا امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ تو اس یہودی سے باز پرس کرنے لگے کہ ہمارے گھر سے ایک تھیلا غائب ہے۔ تو زور زبردستی ہوئی تو اس یہودی کے گھر پر چھاپا مارا لوگوں نے، اس کے گھر میں وہ آٹے کا تھیلا بھی ملا، زرا بھی ملی۔ اس یہودی کو پکڑ لیا گیا کہ تو ہمارے گھر سے چوری کیا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا ہرگز نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، کل رات توما میرے گھر آیا تھا اور یہ سامان امانت رکھ کے گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا، توما میرے گھر آیا تھا، امانت رکھ کر کے گیا ہے اور وہ امانت میری واپس لے گا۔ اب یہ مسئلہ کیا کیا جائے اس کو؟ تو یہ توما کے گھر والوں کو پھر سے کہا گیا کہ دیکھو ہمارا شک تھا پہلے سے اور اسی نے چوری کیا اور یہودی کے ہاں امانت کے طور پر رکھ دیا۔ کہا کہ نہیں، چلو یہ فیصلہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ تو توما نے کہا کہ در حقیقت پہلے میں گناہ کرتا تھا، مشہور ہو گیا، اس لیے یہودی اپنی چوری کو میرے اوپر ڈال رہا ہے، یہ خود چور ہے اور ایسا چور ہے کہ اپنی چوری کو میرے اوپر ڈال رہا ہے، کیونکہ میں پہلے سے اس کام میں پکڑا گیا تھا تو لوگ شک کریں گے، حالانکہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ اس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور اس کی باتوں پر اس کے پورے خاندان والے بھی حمایتی بن کر کے آ گئے، کس کے؟ توما کے۔ اور جب خاندان والے کھڑے ہو گئے تو مدینے کے اکثر مسلمان بھی اس کی حمایت میں آ گئے کہ ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد توبہ کر چکا ہوتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، اس پر چوری کی تہمت لگانا غلط ہے، جبکہ آٹا اور زرا یہودی کے گھر سے ملا ہے، سامان اس کے گھر سے ملا ہے، تہمت اس پر کیوں لگا رہے ہو؟ یہودی کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ یہودی کے گھر والے اور دوسرے لوگ اس کی حمایت میں تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ بھائی چوری نہیں کرتا، یہ توما ہی ہے جو آیا تھا۔ کافر تو کافر ہے یہودی، اب توما کے لیے پلس پوائنٹ کیا تھا؟ مسلمان ہونے کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا اور اپنی چوری کے الزام کو اس پر ڈالا، گھر والوں کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم یہ چور ہے، اپنی حمایت میں کئی مسلمانوں کو لے لیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور نے پوچھا تو اس نے اللہ کی قسم بھی کھا لیا، اللہ کی قسم کھا لیا، کہا کہ جو کچھ بھی قسمیں آپ اٹھائیں میں اٹھاتا ہوں۔ تو توما کی قسم ہو گئی۔ دوسری طرف چوری کا سامان یہودی کے گھر سے ملا ہے، فیصلہ کیا کیا جائے؟ چوری کی کوئی ثبوت توما کے ہاں نہیں مل رہے، صرف ایک یہودی کے کہنے پر توما کو چور تو نہیں بولا جائے گا، جبکہ چوری کا سامان اس کے گھر میں ملا ہوا ہے۔ تو سارے لوگوں نے کہا یہودی چور ہے، وہ ہیں چور لیکن اس وقت نہیں تھے، آج بھی یہودی چور ہی ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ چور نہیں تھا۔ تو سارے لوگوں نے کہا وہ چور ہے اور چوری بھی کیا، دوسرا بڑا گناہ کیا کیا اس نے؟ ایک مسلمان پر چوری کی تہمت لگایا، دو گناہ کیا ہے اس نے، ایک مسلمان کے گھر سے آٹا چوری کیا اور دوسرے مسلمان توما کو تہمت لگایا، الزام لگایا، دو گناہ اس کے ہیں۔ اب اس پر یہودی کی پکڑ کی جائے، اسے سخت سزا دی جائے کہ چوری جو کیا ہے اس نے۔ مطالبہ بڑھتا چلا گیا،
حضور صلی اللہ تعالی، اس کو کہتے ہیں چوری پھر سینہ زوری. چوری کرنا پھر سینہ زوری کرنا. اب یہ آیتیں پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا. پہلے آیت میں تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے رسول دھوکہ دینے والے دغاباز لوگوں کے وکیل کبھی نہ بنے، ان کے طرفدار کبھی نہ بنے. پھر آگے رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے آپ کبھی بھی مقدمہ نہ لڑیں جو خیانت میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا، جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب ہوا یہ کہ اب مسئلہ دیکھا گیا تو یہودی چور ثابت ہو رہا تھا اور یہ بری نظر آ رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، نہ اس کے حق میں نہ اس کے حق میں، خاموشی اختیار کی. تھوڑی ہی دیر کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کی اطلاع دے دی کہ یہ جھوٹ بولا ہوا ہے اور اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال کر کے اپنے گناہ کو دوسرے کے سر ڈالتا ہے. جب آیت آ گئی تب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طعمہ جھوٹ بولا ہے اور چوری اسی نے کی ہے، یہودی چور نہیں ہے. اب سب صحابہ فوراً سہم گئے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا لہٰذا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، طعمہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. بظاہر مسلمان تھا وہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا منافق کو پہچاننے کا طریقہ بھی آپ کو میں بتا دوں. اگر وہ گناہ کرے اس کو اسلامی سزا بتا دو کہ تیری یہ سزا ہے، پھر دیکھنا کہ اسلام پر رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے. جو دل کا کوڑ ہے وہ نکل جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے، لہٰذا طعمہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. رات کو حضور نے یہ فیصلہ فرمایا، صبح سے پہلے پہلے طعمہ اسلام ہی چھوڑ کر بھاگ گیا. کہا کہ میں ایسا اسلام ہی نہیں مانتا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. اور کہاں گیا؟ مکہ چلا گیا. مکہ پہنچا تو وہاں کافروں نے اس کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا، ہمارا بھائی آیا ہے، اس لیے کہ چور کا بھائی چوری ہوتا ہے. تو چوروں نے اس کو پناہ دے دی. وہ سارے کفار و مشرکین نے اس کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سپاہی ہمیں مل گیا. وہ حقیقت میں سپاہی تھا ہی نہیں، منافق کبھی رسول کا وفادار ہوتا ہی نہیں. حضور کا وہ سپاہی کیا بنتا؟ تو وہ اسلام سے برگشتہ ہو کر کہاں پہنچا؟ اپنی اصل میں پہنچ گیا، جہاں کا وہ اصل تھا. یعنی کفر دل کے اندر تھا، اب ظاہر ہو گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کچھ لتیں ایسی ہیں جو چھوٹتی نہیں. مکہ میں رہا، ایک دن وہاں مکہ میں ہی ایک گھر میں چوری کر دیا. جنہوں نے پناہ دی تھی ان کے گھر میں ہی چوری کیا. اب جیسے ہی وہاں چوری ہوئی لوگوں کو پتا چلا کہ تہمہ یہاں آ کر کے بھی چوری کیا ہے. یاد رکھنا جو رسول کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ کسی کا نہیں ہوتا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مکہ والے جنہوں نے پناہ دیا تھا ان کے گھر میں چوری کیا. سب لوگ جمع ہوئے خان قبیلوں والے کہ یہ تو ڈینجر آدمی ہے، مدینے میں بھی چوری کر کے آیا تھا، یہاں ہمارا گھر ہی لوٹ لیا. تو دوسرے دن اس کا فیصلہ ہونے والا تھا، رات کو ہی نکل کے بھاگ گیا، مکہ سے بھی بھاگا. یہی طعمہ بھاگتے ہوئے راستے میں قافلہ ملا، جو مسافر قافلہ تھا کہیں جا رہا تھا. اس نے ڈھونگ رچا، کہا کہ میں غریب مسافر ہوں، میں تمہارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے لو. اس قافلے والوں نے اس کی درد بھری داستان سنی اور اس کو اپنے ساتھ لے لیا. قافلہ چلتا رہا سفر پر، اور ایک رات قافلے والوں کی چوری کر لیا. کسی کا پیسہ مار لیا یا کچھ مال قافلے میں سے ہی چوری کر لیا. اسلام یوں ہی سزا نہیں دیتا، کینسر کے پھوڑے کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ جراثیم کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں.
دیکھیں ایک جگہ ہاتھ کاٹنے کی سزا اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ دوسرا کبھی اس گناہ کی طرف آگے نہ بڑھے. قافلے میں چوری کیا لیکن لوگوں نے اب تیسری مرتبہ نہیں بچا. قافلے والوں نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں اور اس کو بہت مارا, یہاں تک کہ مارتے مارتے اس کو ہلاک کر دیا, ختم کر دیا. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ وہ بھاگتا ہوا ایک گھر کی طرف گیا جہاں سے دیوار گر گئی اس کے سر کے اوپر, سر پہ پتھر گرا, پھر قافلے والوں نے اس کو کچل کر کے ختم کر دیا, مر گیا. اسلام میں رہنے والا, مدینہ طیبہ میں آباد, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا, دل کا نفاق بہت بری موت مارتا ہے, دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت کے لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے, ان کے لیے بہت سخت وعید ہے. اب یہ ہلاک ہو گیا, ختم ہو گیا, اس پر یہ آیتیں آئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کی وکالت ہرگز نہ کریں جو جرموں پر اتراتے ہیں, گناہ کرتے ہیں اور اس پر ڈھیٹ بنے رہتے ہیں. ایسوں کیا ہے, نہ وکیل بنے نہ طرفدار بنے نہ ان کی حمایت کریں. یہ آیتیں ہیں میرے عزیزوں. اب یہاں پر ایک آیت یہ بھی میں نے تلاوت کی, اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مومنین کے لیے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم. یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے آدمیوں سے, لوگوں سے چھپتے ہو, اللہ سے نہیں چھپتے جبکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. لوگوں سے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے, وہ تمہارے ساتھ ہے. جب تم راتوں میں فیصلے کرتے ہو اللہ تمہارے ہر قول کو سن رہا ہے, تمہارے ہر کام کو گھیرے ہوئے ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا بھی شان نزول اسی سے ملتا ہے. یہ جب معاملات چل رہے تھے یہ توما کے, تو کئی دن تک تفتیش چل رہی تھی. تفتیش کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیشن ہو رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو لگائے ہوئے تھے کہ صحیح راستے تک پہنچیں کہ حقیقت میں چور کون ہے, چور کون ہے. اس وقت اس توما نے کیا کیا تھا جانتے ہیں؟ اپنے خاندان والوں کو اور مدینے کے کئی مومنین کو ایک رات جمع کیا. جمع کر کے اس نے کیا کہا کہ فیصلہ ہونے والا ہے, میں کل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑا رہوں گا, میں مسلمان ہوں, میں جب وہاں کھڑا ہوں گا حضور مجھ سے پوچھیں گے تو میں اللہ کی قسم کھاؤں گا, اور یہودی بھی اگر قسم کھائے گا تو حضور مسلمان کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے, یہودی کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے, وہ کافر ہے, میں مسلمان ہوں. لہٰذا تم سب مل کر کے میرے نیکیوں کی گواہی دینا کہ توما بڑا پرہیزگار آدمی ہے, مسلمان ہے, نمازی ہے. تم سب میری اچھائیوں کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وکالت کرنا. سب نے کہا کہ ہاں بالکل تم مسلمان ہو, ہم ایک مسلمان کو ضائع ہونے نہیں دیں گے, اور یہودی کی برائیاں ہم گنائیں گے. یہ رات کو فیصلہ ہو رہا تھا ان کے آپس کے درمیان, ابھی حضور کے پاس پہنچے نہیں. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب سب لوگ آئے اور یہ قسم کھایا, پھر اللہ نے اپنے رسول کو اس کے واقعے کی اطلاع دی کہ یہی گنہگار ہے, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا یہودی چور نہیں, یہی توما چور ہے. وہ مسلمان تھا بظاہر, پھر بھی حضور نے حق فیصلہ فرمایا. یہ نہیں کہ میری جماعت میں ہے ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے, حق کا فیصلہ فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جو رات کے وقت اس کے گناہ کی پردہ پوشی کے لیے وکالت کی ذمہ داری لے رہے تھے. اللہ نے فرمایا لوگوں سے چھپ کر کے تم فیصلے تو کر لو گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے نہیں چھپتے, وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے. اب آگے کی آیت میں پڑھ رہا ہوں, سنیں. اللہ فرماتا ہے اے آگاہ ہو جاؤ اے لوگو, دنیا کی زندگی میں تو تم ان کی طرفداری کر سکتے ہو, قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن اللہ سے کون مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے, آ جائے.
अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला, या उनका कौन वकील बनना चाहता है, वो आए क़यामत के दिन। मेरे अजीज़ों, ये बड़े जलाल भरे खिताबात हैं अल्लाह के। है किसी की जुर्रत जो अल्लाह की बारगाह में वकालत करे जुर्मों की किसी की? सोचो ज़रा सही, यहाँ तुम किसी मुजरिम की पर्दापोशी करने के लिए उसकी वकालत कर सकते, उसकी जानिबदारी। कई लोगों को हमने देखा है, चाहे तुम्हारा बेटा हो, भाई हो, बाप हो, अगर गुनाह उससे तुमने देख लिया तो उसकी वकालत ना करना, उसकी जानिबदारी भी नहीं करना। बड़े गुनाह में तुम मुब्तला होगे, इसलिए कि जिस गुनाह में तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो उसी गुनाह के जुर्म में तुम्हें भी उठाया जाएगा। जिना किया हुआ है, तुम्हें मालूम है, उसके बावजूद उसे बचाने के लिए तुम वकालत के लिए आए। चलो ठीक है, जाना ही नहीं था, बोलना ही नहीं था, खामोश रहते, लेकिन उसकी हिमायत में खड़े हो गए, कहा कि बहुत पाकीज़ा आदमी है। तो जिना तो उसने किया था, लेकिन उस जिना का गुनाह तुम्हारे सर पर भी रहेगा। इसी तरह चोरी की वकालत कर रहे हो, चोर तुमने उसको रंगे हाथों देखा है, बल्कि वो चोरी का सामान ला करके तुम्हें बेचा है, फिर जब पकड़ा गया तो तुम उसकी हिमायत में उसकी पाकीज़गी बयान कर रहे हो कि नहीं, ये कभी नहीं चोरी करता, ये पाक आदमी है। तो चोरी तो उसने किया था, लेकिन चोरी का गुनाह तुम्हारे सर पर भी होगा। तुम चोरी नहीं किए, लेकिन वकालत किए हो, तरफदारी की हो। गुनाहों की वकालत करना बहुत सख्त तरीन गुनाह है। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीन ला यशहदून ज़ूर, मोमिनों की अलामात में अल्लाह ने फरमाया झूठी गवाही ये कभी नहीं देते, झूठी गवाही कभी नहीं। और जो झूठ गवाही देता है क़यामत के दिन बहुत सख्त तरीन अजाब में मुब्तला होगा। उसका चेहरा सियाह कर दिया गया होगा, काला कर दिया गया होगा, काले चेहरे के साथ ऐसे उठाया जाएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, जैसे किसी ने नोच लिया हो, जगह जगह से गोश्त नोचा गया हो, और डरावनी शक्ल में उठाया जाएगा। पूछा गया ये कौन है? कहा ये झूठ की गवाही देता था, बस झूठी गवाही देता था। अजीजा निगरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो कि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ। तुम खुफिया मंसूबे बनाओ, खुफिया प्लान करो बैठकर रातों में, तो क्या ये सोचते हो कि हम लोगों से छुप करके प्लान कर रहे हैं? अल्लाह फरमा वहुवा माहुम, वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर चीज को सुन रहा है, तुम्हारे तमाम मंसूबों को वो बेहतर जानता है। अच्छा, अगर तुम में से किसी की जुर्रत है और हिम्मत है तो करे दुनिया में प्लानिंग अल्लाह से क़यामत के दिन झगड़ा करने की। वहां तो हाल ये है मेरे अजीज, माँ व शुमा तो छोड़ो, हम और आप तो छोड़ो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जलीलुल कद्र पैगंबर नफसी नफसी कह रहे होंगे। नफसी नफसी का मतलब होता है हाय मेरी जान, हाय मेरी जान, यानी अपनी फिक्र कर रहे होंगे। अंबिया की बात कर रहा हूं जो मासूम है, जिनसे गुनाह कभी सरजद नहीं हुआ और ना वो गुनाह की सोच सकते हैं, जो पूरी जिंदगी पाकीज़ा रहे, वो क़यामत के दिन अल्लाह के खौफ से थरथरा रहे, कांप रहे। कितने फरिश्ते ऐसे होंगे जिनको अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने की मजाल नहीं होगी। कुरान कहता है कम मिन मलकिन फिस समावात ला तुगनी शफाअतुहुम, आसमानों में कितने फरिश्ते ऐसे हैं, कितने फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी सिफारिश तुम्हें कोई काम नहीं दे सकेगी सिवाय अल्लाह की इजाजत के। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, अल्लाह फरमाता कौन है जो उसकी बारगाह में सिफारिश के लिए आगे बढ़ेगा? सोर्स लगाओगे किसी का, कौन है? इल्ला बिइज़्निही, सिवाय उसके जिसको अल्लाह इजाजत देगा। मेरे अजीजों, क़यामत के दिन चुप्पी होगी, बिल्कुल चुप, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि सबके ऊपर दहशत तारी होगी, हैबत तारी होगी, कोई कलाम नहीं कर रहा होगा और लोगों में ये हिम्मत भी नहीं होगी, मजाल भी नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या बात करें। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई बात भी नहीं आ रही, फरिश्ते अपनी अपनी जगहों पर खामोश हैं, मलाइका मलए आला जिब्राइल से लेकर इज़राइल तक अलैहिमुस्सलाम, किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं।
اور اس وقت کس بات کا تقاضا کر رہی ہوگی مخلوق جانتے ہیں؟ سارے انسان کس بات کا تقاضا کر رہے ہوں؟ وہ صرف یہ کہہ رہے ہوں کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، حساب تو شروع ہو جائے۔ حساب بھی نہیں شروع ہو رہا، یہ قیامت کی گرمی ہمیں کھائے جا رہی ہے، میدان کی تپش، سورج کی لو لوگوں کے جسموں کو پگھلا رہی ہے، سب ہیبت میں ہیں۔ اس وقت ساری مخلوق تمام نبیوں کے پاس سے ہوتی ہوئی جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے اس پورے میدان اتنے زمانے میں پہلی مرتبہ رب تعالیٰ کا اعلان آتا ہے، اس چپی اور اس خاموشی کو ختم کیا جاتا ہے، رب کا اعلان آتا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیں، اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، آپ جس کی سفارش کریں گے وہ قبول کی جائے گی۔ یہ پہلی اجازت ہے رب کی طرف سے، یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جو سفارش کریں گے وہ اللہ کے حکم کے بعد، وہ قہار و جبار خدا کی اجازت کے بعد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اجازت اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے گا، تب میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی مرتبہ یہ سفارش کریں گے کہ مولا تمام انسانوں کا پہلے تو حساب تو شروع فرما۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب ہوا بڑی شفاعت جو سب کے حق میں حضور نے کی، مومنوں کے حق میں بھی، کافروں کے حق میں بھی، سب کے حق میں یہ شفاعت ہوئی۔ شفاعت کا مطلب سفارش، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش پر حساب شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ پھر دوسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص سفارش کریں گے جو مومنین کے لیے ہوگی۔ وہ کیا سفارش ہوگی؟ اور وہ عرض کریں گے اے اللہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے آئے ان کے حساب میں تو نرمی فرما دے، ان کے حساب میں تو نرمی فرما دے اور ان کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ اس کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی یہ خاص شفاعت ہے ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ کافروں کی بخشش کی دعا بھی نہیں ہوگی، سفارش بھی نہیں ہوگی حضور کی طرف سے، وہ تو صرف حساب شروع کرنے کی سفارش ہوگی۔ میرے عزیزو، اس قیامت کے منظر کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بتاؤ کس کی مجال ہے قیامت کے دن جو آج یہاں جھوٹی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں بھی کھڑے ہو جائیں، عدالتوں میں بھی آ جائیں، جماعتوں میں بھی آ جائیں، میٹنگوں میں بھی آ جائیں، کیا وہ اللہ کے حضور بھی سفارش کریں گے ان جھوٹوں کی؟ مجرمین کی پشت پناہی کریں گے؟ ڈرو اللہ رب العزت کی ذات سے۔ اور اللہ نے اپنے رسول سے جب یہ فرمایا کہ جھوٹوں کی وکالت نہ کریں اے رسول، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے بعد قیامت تک آنے والے سارے وکیلوں کے لیے، حکام کے لیے، حکام سے مراد جو حکومت میں ہے، پولیس کے لیے، عدالتوں پر بیٹھی ہوئی کرسیوں پر ججز کے لیے، انصاف کے ترازو کو تولنے والے منصفین کے لیے، یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے کہ تم سب کے سب اس حکم میں شامل ہو کہ کبھی نہ، ہرگز کسی بھی خیانت دار کی حمایت ہرگز نہ کرنا، کسی خیانت دار کی حمایت ہرگز نہ کرنا، اس کی رشتہ داری دیکھ کر، اس کا خاندان دیکھ کر، اس کا پیسہ دیکھ کر کہ کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ میرے عزیزو، یہ قرآن ہے جو عدل و انصاف سکھا رہا ہے، ورنہ تو اب عدل و انصاف بھی اٹھ گیا ہے۔ اب تو حالات ایسے ہیں کہ جو چور ہے اسی کی حمایت ہوتی ہے۔ عدالتیں بھی اب بکنے لگ گئی ہیں، عدالتوں کے بھی حالات ایسے ہیں۔ یہ یہیں کی بات نہیں، تقریباً پورے ملک، پورے دنیا میں اب ایسے ہی حالات ہیں۔ حکومت کے ماتحت عدالتیں چلتی ہیں، عدالت تو نام رکھ لیا گیا ہے، باقی سب کرسی پر جو ہوگا اس کی منشا کے مطابق جج بھی فیصلے کرتا ہے۔ وہ ضمیر بیچے ہوئے لوگ ہیں، اپنا سودا کیے ہوئے لوگ ہیں، غریبوں کا حق مارے ہوئے لوگ ہیں،
اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں ملتا ہے قیامت کے دن جھوٹے جج، جھوٹے منصف، یعنی جھوٹ کی پیروی کرتے ہوئے فیصلہ سنانے والے کو اللہ تعالی نظر بھی نہیں فرمائے گا، اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے اسے بعید کر چکا ہوگا، اپنی رحمت سے اسے دور کر چکا ہوگا۔ یاد رکھیں یہاں پر ساری چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں مانڈولی کرنا ہوتا ہے، کسی کی طرفداری میں مالدار کی طرف جھک کر کے فیصلہ دے دینا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اللہ نے یہ بات پسند نہیں کیا، عام لوگوں سے کیسے پسند کرے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اگر فیصلہ کر دیتے کہ ایک مسلمان ہے، چوری کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اس کے پاس، یہودی کے گھر سے آٹا بھی ملا ہے، تھیلا بھی ملا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر میں فیصلہ فرما دیتے کہ یہ طعمہ بری ہے، تو ظاہراً جو ہے کوئی چیز ایسا آبجیکشن کی نظر نہیں آتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا کام اللہ تعالیٰ نے ہرگز پسند نہیں فرمایا۔ اگر عدالت میں ہوتا معاملہ تو ایویڈنس پہ چلتا نا، ایویڈنس ثبوتوں کے آدھار پر ہی فیصلے ہوتے، اس وقت توما تو آج کی عدالت میں چھوٹ کے عزت کے ساتھ جا چکا ہوتا، لیکن رسول پاک کی عدالت اور ہے، دنیا کی عدالتیں اور ہیں۔ دنیا کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج ثبوتوں کے آدھار پر فیصلہ کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی خدا کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون کے ماتحت نہیں، حضور جو فیصلہ فرماتے وہ قانون بن جاتا ہے، قانون حضور کے فیصلے کے ماتحت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات کے اعتبار سے میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کروں گا، اکثر وہ ممالک جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں ان کے ہاں کی عدالتوں کے بھی حالات بہت برے ہیں۔ سعودی عرب ہے، امارات ہے، بحرین ہے، کویت ہے، عراق ہے، یہاں سب کی عدالتوں کے حالات بہت برے ہیں۔ مصر کی عدالتیں بکی ہوئی ہیں، جج باضابطہ پیسوں پر یا حکومت کے ڈر پر، کیونکہ ان کے اپنے خود کے کالے کرتوت ہوتے ہیں جس کو حکومت والے انہیں ڈراتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ صادر کرو ورنہ تم خود بھی جیل میں جاؤ گے، عزت الگ چلی جائے گی، نوکری الگ جائے گی۔ وہ دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں، کئی غریبوں کے حق مارتے ہیں، کئی غریبوں۔ میں سفر پر تھا، غالباً جارڈن جا رہا تھا، تو سعودی عرب کے ایک ایئرپورٹ میں ایک نوجوان ملا، وہ ہندوستانی تھا، وہ پہچان کر کے میرے پاس آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، وہاں پر کام پر جاب کرتا ہے، بات کرتے کرتے وہ رو پڑا، تو میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ میں بہت پیار کرتا تھا بچپن سے، عرب شریف جاؤں گا، عرب جاؤں گا، مکہ مدینے کی زیارت ہوگی اور تمام مومنین مسلمانوں کے درمیان رہوں گا، ہے خواب تھا، سپنا تھا، لیکن مجھے اس قدر تکلیف دی گئی ہے، اس قدر تکلیف۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں جس سعودی کے گھر کام کرتا تھا، جس کی کمپنی میں کام کرتا تھا، تو وہ بڑا پیسے والا آدمی تھا، کام کرواتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا آیا اور مجھ سے زبردستی ایک غلط کام کروا رہا تھا، غلیظ چیز کروا رہا تھا، میں نے منع کر دیا، کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا، پورا کھکار کر کے میرے چہرے پہ تھوکا۔ میں نے صرف اتنا کہا، کیا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی مسلمان پر تھوکنا جائز ہے؟ میں تو اس زمین پر ہوں جہاں پر ہم زمین پر تھوکنے کو منع کرتے ہیں۔ تو اس نے اتنی بات کہی تو اس آگ بگولا ہوا اور زمین پر لٹا کر کے اتنا مارا کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا، بہت مارا۔ اب اس نے جا کر کے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو ساتھی اس کے برہم ہوئے، اس کے بعد سمجھا بجھا کر کے کہا چھوڑ دو، بڑے آدمی کیا کریں گے۔ دوسرے دن یہ پولیس کو بتا دیا اس نے کہ ایسا ایسا اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ پولیس آئی، تفتیش کی، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وطنی اور غیر وطنی کا بڑا فرق ہے وہاں پر، یعنی جو باہر سے آیا اس کو اجنبی کہتے ہیں اور جو وہاں کا ہے اس کو وطنی کہتے ہیں۔
یہ تصور، یہ کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ مدینے میں حبشہ سے آئے ہوئے بلال بھی مدنی تھے، روم سے آئے، فارس سے آئے سلمان فارسی مدنی تھے، کبھی ان کو صحابہ نے نہیں کہا باہر سے آیا ہوا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ میرے عزیزوں، وہاں پر اس نے جب یہ پولیس خالی پوچھ کر کے گئی اور اسی کو ڈرا کر کے گئی، اب اس سعودی کے بیٹے نے غصے میں تل ملاتے ہوئے کہا کہ تو پولیس تک بات کیسے پہنچایا؟ جا کر کے اس کے اوپر کیس کر دیا کہ اس نے میرے گھر کا سامان چرایا ہے، میرے گھر کی عورتوں پر بری نظر رکھتا ہے، فلاں فلاں، اتنے کیس ڈالا۔ عدالت کی طرف سے پولیس آئی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ کہا شروع سے میں ظلم سہ رہا تھا، میں تو خاموش تھا، لیکن اس کے باوجود اس سعودی کے بیٹے نے میرے اوپر مار توڑ بھی کیا، تھوکا بھی، اور پلس کیس ڈال کر کے مجھے اندر بھی کر دیا۔ کیس چلنے سے پہلے مجھے 3 مہینے تک جیل میں رکھا گیا، میری کوئی سنوائی نہیں، نہ عدالت میں پہنچایا گیا نہ پوچھا گیا، 3 مہینے تک اندر ہی رہا، سڑتا رہا، نہ میری کوئی بات باہر تک پہنچانے والا تھا کہ میں اپنے وطن میں کسی کو بتا سکوں کہ جیل میں ہوں، کوئی نہیں، سارے کنیکشن بھی کاٹے گئے۔ 3 مہینے کے بعد عدالت میں کھڑا ہوا تو جج کیا کہتا ہے؟ اس کو جج کہتا ہے کہ سیدھے سے ایک ہی بات ہے کہ تو اپنے الزامات جو اس کے اوپر لگا رہا ہے سعودی کے اوپر، اس کو سب ختم کر لے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ پھر تجھے میں 7 یا 8 سال کی سزا سناؤں گا اس سعودی کے حق میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے بھی کراس کیس میں ساری چیزیں لکھوا دیا تھا کہ اصل ظالم تو یہ ہے، اس نے میرے اوپر تھوکا ہے، مجھے گالیاں دیا ہے، مجھے مارا ہے، فلاں فلاں، لیبر ایکٹ کے تحت۔ جج خود کہتا ہے کہ تو یہ وڈرا کر لے، ورنہ پھر تیرے اوپر ایویڈنس کے آدھار پر سزا ہو سکتی ہے، 7-8 سال کی سزا ہوگی تو اندر ہی رہ جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے وڈرا کر لیا، سوچا اسی میں عافیت ہے کہ کسی طرح باہر نکل آؤں۔ تو تقریباً 6 یا 7 مہینے کے بعد مجھے وہاں سے باہر بھیجا گیا، میری تنخواہ بھی ختم کر دی گئی، کچھ نہیں دیا گیا۔ بس اتنا ہوا کہ ایک دوسرا آدمی مجھے ملا مدینہ طیبہ کا، جو مجھے حمایت کرتے ہوئے اپنے گھر لے گیا اور اس پرانے سعودی سے میرا پاسپورٹ لیا، اس کے بعد مجھے خوشی سے ایک جگہ رکھ دیا، اللہ اسے سلامت رکھے۔ ایک برا نکلا تھا تو ایک مدنی اچھا بھی تھا۔ یہ ایک کے حالات نہیں، میں سنا پوری تفصیل، کئی ایسے نوجوان ہیں جن کے ساتھ وہاں ظلم ہوا، آج بھی کئی جیلوں میں بند ہیں، جس کو ہم اسلامی حکومت یا عدالتیں کہتے ہیں، وہ ظالم کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، محض پیسوں پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ رشوت کی تو انبار ہے وہاں پر، 100-200 تھوڑی نہ ہے، لاکھوں میں چلتے ہیں، کروڑوں میں چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، عدل اور انصاف جب اٹھ جاتا ہے تو زمین سے برکت بھی ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال میں نے وہاں کی دی ہے، اکثر جگہوں پر یہی حالات ہے، یہی حالات ہے۔ پڑوسی ممالک میں ہمارے وہاں پر بھی عدالتیں بک جاتی ہیں، جج رشوت خور ہو جاتے ہیں، یا تو پھر حکام کے ماتحت ان کو راضی رکھنے کے لیے کہ ہماری سیٹ خطرے میں ہے۔ اس کی زندہ مثال ہمارے ملک میں بھی ہے، فیصلہ دے دو راجیہ سبھا کی سیٹ دے دی جائے گی، فیصلہ دے دو ورنہ پھر تم مارے جاؤ گے۔ کچھ جج مارے بھی گئے ہیں، قتل بھی ہو گئے۔ جو حاکموں کے خلاف فیصلہ دیتے تھے، جو اپنی ضمیر کا سودا نہیں کیے، ہمارے اسی بھارت میں اس جج کو قتل کر دیا گیا، مار ڈالا گیا، اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اسلام اس پوتر مذہب کا نام ہے، اس مقدس دھرم کا نام ہے، جہاں بانی اسلام کو، رسول پاک کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کسی خیانت دار کی حمایت ہرگز نہ کرنا۔ عام حاکموں کو تو چھوڑو، عام فیصلہ کرنے والوں کو تو چھوڑو، اللہ اپنے حبیب کو یہ فرما رہا ہے اے رسول ایسے کسی خیانت دار کی حمایت ہرگز نہ فرمائے اور ایسوں کے کبھی وکیل نہ بنے، ایسوں کے وکیل نہ بنے۔ دوسری آیت میں تو اس سے بھی کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسرے گناہوں کے متعلق فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ ایسو اما یکون علیہم وکیلا، کیا آپ ایسوں کے وکیل بنیں گے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو خواہشات پہ چلتے ہیں. ایسوں کی وکالت اے رسول ہرگز نہ فرمائے، ایسوں کی طرفداری نہ کریں. میرے عزیزو ہم سب کے لیے بھی یہ عبرت ہے. اپنی زندگی کا ایک معیار بناؤ، حق اور باطل کو پہچانو. جو سچا ہو چاہے غریب ہو اس کی حمایت میں کھڑے ہو. جو جھوٹ پر ہے چاہے وہ دنیا کا امیر ہو اس کے ساتھ نہ رہو، ورنہ قیامت کے دن اس جرم میں خواہ نہیں چاہتے ہوئے بھی تم پکڑے جاؤ، کیونکہ صرف حمایت کیا تھا تم نے. ایک تو اس کو کہتے ہیں نہ گناہ کیا نہ اس کا آنند لیا پھر بھی پھنس گیا. کب ہوتا ہے ایسے؟ جب خواہ مخواہ کسی کی طرفداری میں کھڑا ہو گیا. میاں تجھے ضرورت کیا ہے؟ چور کی حمایت میں کھڑا ہوا اور تیرے بھی وہی وہاں پر گنگنائے گئے جو چور کے تھے. تم زنا کیے نہیں تھے لیکن زانی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تھے. زانی تو اپنا گناہ بھی کیا، وہ اپنا سب کچھ عیش بھی کیا، پھر سزا لے رہا ہے. تم تو کیے ہی نہیں، زنا کیے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اسی جرم میں تمہیں بھی پکڑا گیا. اس لیے سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی کے قدم اٹھائیں. فیصلے لینے سے پہلے ہزار بار سوچیں. کبھی بھی حق کو چھوڑ کر کے اگر طبیعت ایسی چاہتی ہے کہ کثیر جماعت کو دیکھ کر کے اس میں چلے جائیں، جھوٹوں کے ساتھ چلے زمین جائیں، کا سودا ہرگز نہ کرو. یہ قرآنی آیات ہے میرے عزیزوں. زندگی میں ایسے کئی چور ملتے رہیں جو اپنی چوری کو چھپا کر کے تمہیں اپنا حمایتی بنانے کی کوشش کریں گے. تمہارے پاس آئیں گے لیپا پوتی کر کے کہ تم ہماری گواہ بن جاؤ. ایسے کئی معاملات آتے ہیں. آپ ایک مرتبہ ہماری گواہی دے دیں. میرے عزیزوں ہمیشہ اس بات سے خوف کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم راتوں کے وقت فیصلے کرتے ہو، بیٹھ کر کے میٹنگیں کرتے ہو، یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ کر کے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ سے تم نہیں ڈرتے. چار لوگوں سے ڈر رہے ہو کوئی دیکھ نہ لے، تم چھپ کر کے رات کے وقت فیصلے کر رہے ہو. اللہ فرمایا اللہ سے نہیں ڈرتے جبکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. اور دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما یکن من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہے ہو. 28ویں پارے کی آیت ہے. تین لوگ بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہے ہو، چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہے. چوتھا اللہ ہے. اس آیت سے بعض بزرگوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے سرگوشی کرنا، یعنی کھانا پوسی جس کو کہتے ہیں، خاموشی سے بات کرنا. دو لوگ بیٹھ کر کے کانا پھوسی کر رہے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے، کوئی نہ سن رہا ہو. اللہ فرماتا ہے تیسرا تمہارا رب ہے جو تمہاری دونوں کی سرگوشی سن رہا ہے. اس پر یاد رکھ لینا ہے مسلمانوں، مومنوں، موبائل میں بھی جو چھپ کر کے باتیں کی جاتی ہیں اس میں بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے. تم ماں باپ سے چھپ کر کے چیٹنگ کرو، بات کرو کسی سے بھی، تم کیا سوچ رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے، جبکہ تم بڑے پاگل ہو. اس زمانے میں یہ کوئی بھی چیز تمہاری محفوظ نہیں. اللہ رب العزت تو تمہارے چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. یہاں تو نیٹ ورک والے بھی جانتے ہیں جو تمہاری خفیہ باتیں ہیں، کمپنی والے ان کے پاس بھی ہے. تمہاری ریکارڈنگ موجود ہے، ہماری ریکارڈنگ بھی موجود ہے جو بات کی جاتی ہے. اتنے بھی بیوقوف مت بنو کہ تم چھپ کر کے گندی اور غلیظ باتیں کر رہے ہو. کوئی نہیں سن رہا، سن رہے ہیں کمپنی والے سن رہے ہیں. یا اور بات ہے کہ لیک کرنے کا انہیں آرڈر نہیں ہے، ان کو اتھارٹی نہیں ہے. تمہاری سیکورٹی ہے، یہ قانون کی طرف سے فراہم کی گئی ہے. ہاں کچھ چور لوگ لیک کر لیتے ہیں لیکن قانونی اختیار ان کو نہیں ہے کہ تمہاری باتوں کو لیک کریں، لیکن سنتے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کون فلاں کے ساتھ کیا کیا چیٹنگ کر رہا ہے.
اور کس کے ساتھ کون بات کر رہا ہے یہ دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ تمہارے معاملات میں دخل کرنا نہیں چاہتے, وہ خود بھی ہو سکتا ہے انہی کاموں میں ملوث ہو, لیکن اللہ رب العزت تو ہر چیز سے واقف ہے, ہر چیز سے واقف ہے. ہو سکتا ہے کمپنی کی بات آئی, مثال کے طور پر واٹس ایپ کی ابھی سیکورٹی کے کچھ معاملات چل رہے تھے, تو بہت سارے لوگوں نے اس پر کہا کہ ہماری چیٹنگ اب محفوظ نہیں رہے گی, واویلا مچ گیا, اور واٹس ایپ کو طلاق دینے کی بھی نوبت آ گئی کہ اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں, دوسری کو لے کر کے آ جائیں. لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں, اللہ رب العزت تو اس سے واقف ہے, خبردار ہے. میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ چلو واٹس ایپ کو بھی چونا لگا سکتے ہو, اسے بھی بیوقوف بنا سکتے ہو. کیسے؟ کہ اگر آپ کو آج پتہ چل گیا کہ ہماری باتیں اب خفیہ نہیں رہیں گی, یہ لیک کر دے گا, اٹھا رہا ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں تبدیلی لا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے تم اپنے ایک دوست کے ساتھ کوڈ ورڈ استعمال کرو جو تم جانتے ہو اور وہ جانتا ہے. میں آپ کے ساتھ, آپ میں سے کوئی میرا ساتھی ہے, دوست ہے, میں نے کہہ دیا صرف پلس کا نشان ڈالوں گا تو سمجھ لینا کہ میں یہاں پر ہوں, مائنس کا نشان ڈالوں تو سمجھ لینا نہیں ہے, ملٹیپل کا نشان ڈالوں تو سمجھ لینا کہ بیمار ہے, یا پھر کوئی اور نشان ڈال دوں تو سمجھ لینا کسی چیز کی ضرورت ہے. اب واٹس ایپ کی کمپنی کیا خاک سمجھے گی کہ ان دونوں کے کیا کوڈ ورڈ ہے, یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے. چلو اس کمپنی کو بھی چونا لگا دیا, اس کو بھی ہم نے سائڈ کر دیا. خفیہ باتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں. اب یہاں پر تمہیں آیت کو سمجھنا ہوگا, اے عزیز, جو تو تیرے دوست کے ساتھ کوڈ ورڈ بنا رہا تھا اس وقت بھی اللہ تیرے ساتھ تھا. اللہ رب العزت اس معاملے کو بھی جانتا ہے. تو نے اگر پلس مائنس ملٹیپل کے نشان بھی بھیجے تو یہ تو تیرے ہاتھوں سے بھیجا ہوا ہے, زبان سے بھیجا ہوا ہے. اللہ تو تیرے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے. تو مسلمان کی زندگی تو یہ ہے, وہ خفیہ پلاننگ کرتا ہو تو یہ سمجھ لے کہ اللہ میرے ساتھ. اور ان کے متعلق قرآن پاک میں جا بجا آیتیں آئی ہیں صحابہ کے متعلق. اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جتنے ہیں سب کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ فرمایا. سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا وعدہ فرمایا. کون؟ وہ صحابہ کے لیے. ان کی صفات بھی اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے حد پسند فرماتا ہے کہ جب یہ جنگ میں جاتے ہیں ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. مضبوطی تھی ان کے اندر. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کے آپس میں معاملہ شورا سے ہوتا ہے, مشورے سے ہوتا ہے. ان کی صفات قرآن پاک میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے. کئی جگہ پر رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر آیا ہے. یہ آج میں آپ کے سامنے بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ ہماری امت کی ایسی بنیادیں ہیں کہ اگر ان کو ہلا دیا جائے تو دین پورا مکمل ہمارا تزلزل کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا, جو بھی حضور کی شریعت ہے, وہ سب پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات من و عن نقل کر کے امت تک پہنچانے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے. اگر صحابہ کو تم نے مشکوک بنا لیا تو پھر تمہارا دین پورا مشکوک ہو جائے گا, دین کے اندر شک پیدا ہو جائے گا. اسی لیے قاعدہ ہے ہمارے دین کا الصحابۃ کلہم عدول, جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں, پرہیزگار ہیں. ان میں کسی سے جھوٹ کا شائبہ بھی ہم نہیں رکھتے. عزیزان گرامی وقار, یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ورنہ اس کا دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا.
اگر مثال کے طور پر کسی صحابی کے متعلق آپ شک رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات اگر اس صحابی سے ہو کر کے آئی ہے تو وہ ساری تعلیمات کا بھی آپ انکار کر دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا بھی انکار ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایک آدمی فلاں صحابی سے بغض رکھنے لگ جائے، خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنو، اللہ اللہ فی اصحابی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو۔ خود نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں اس قدر معزز ہوئے کہ میرے آقا نے ان کی فضیلت میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ جانتے ہیں مدینہ کے نواح میں مضافات میں واقع ہے، 10 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے، ایک چھوٹی سی جگہ کا پہاڑ نہیں، 10 کلومیٹر لمبا چوڑا اکھنڈ ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے برابر اگر تم سونا خیرات کر دو، حضور فرماتے ہیں، اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے، تب بھی تمہارے سونے والی خیرات میرے صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کتنی بڑی بات ہے، جو کے دانے کے برابر بھی اگر کسی صحابی نے خیرات کیا، ان کے اس عمل تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ ان کو جو حاصل ہے وہ صحابیت کا شرف حاصل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، اور یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین چیز اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اپنے رسول کے متعلق فرماتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول آپ کا گھرانہ خوب صاف ستھرا ہو، ہر طرح کی آلائش، ہر طرح کی برائی رسول کے گھر سے دور کی اللہ نے، یہاں تک کہ پوری زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی، حضور پاک کے جسم اطہر پر کبھی مچھر نہیں آیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھر مچھر اور مکھی نہیں، بلکہ اجلہ علماء کا یہ ماننا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرچھائی کبھی زمین پر نہیں پڑتی۔ کیوں؟ ان تمام چیزوں سے اللہ نے اپنے رسول کو پاک رکھا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں رکھا۔ گھر پاک ہے، جسم پاک ہے، تو مجھے آپ بتاؤ کہ اللہ اپنے رسول کے جو دوست ہیں ان کو پاک نہیں رکھے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلیم آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں لیکن آپ کے دوستوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا حلقہ بڑا ہے، 40-50 لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر ایک کی خبر تو ہے نہیں، لیکن کوئی ایک بندہ زیادہ گٹکا کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کا الزام بھی ہمارے اوپر آتا ہے۔ کیوں؟ ارے ان کے ساتھی تو ایسے ہیں، ان کے ساتھی تو ایسے ہیں۔ تو ساتھی کا برا ہونا بھی ہمارے اوپر الزام آتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے رسول کے ایک ساتھی کے اندر بھی کوئی عیب نہیں رکھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ رسول کے ساتھی بھی ایسے تھے، نہیں، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر۔ ہاں ان کا پاسٹ کیا تھا، ان کا ماضی کیا تھا، اس سے مجھے کلام نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے جب انہیں ایمان کی دولت عطا کی، رسول کی صحابیت عطا کی، تو ان کا حال کیا ہے؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا اثر نے ان صحابہ کو کس بلند مقام پر پہنچایا، کس بلند مقام پر؟ وہ اپنی قوم کی نہیں پوری کائنات کے محافظ بن گئے، عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے،
अमानतों के अमीन बन गए। हर चीज़ मैं आपको बताऊं, वो अखलाक व किरदार सहाबा में डाले किसने थे, जो दुनिया आज भी उसकी मिसालें लाने से आजिज़ है, मिसालें लाने से आजिज़ है। हजार तुम आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लेना ह्यूमैनिटी के सिलसिले में, और ह्यूमन बीइंग के नाम पर मौसम के मुतालिक और इंसानों के मुतालिक, मैं आपको दोनों मिसालें आपको बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो पहले मक्का मुकर्रमा में उनके अखलाक क्या थे, किरदार क्या थे, वो अलग मसला। लेकिन आपको बताऊं, एक सहाबी हुजूर के दरबार में बैठे हैं और दीगर सहाबा भी हैं। एक मेहमान हुजूर के आए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी कोई करेगा? एक सहाबी, अंसारी सहाबी हैं, उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर ले जाता हूँ। पूछा भी नहीं घर में कुछ है भी कि नहीं, लेकिन दम भर लिया कि रसूल का मेहमान है, मैं लेके जाता हूँ। वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान को लेकर के अपने घर आए। जब घर आए तो बीवी को कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान घर पर आए हैं। बीवी ने कहा, मियाँ बताते तो, घर में पका हुआ खाना कुछ भी नहीं है, एक आदमी का खाना बाकी है बस, और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ, आप हैं, एक ही आदमी का खाना बाकी है, मेहमान का क्या किया जाए? तो सुनो, खातून खुद ही मशवरा देती हैं, ये सहाबा का घर है। बीवी खुद कहती है, चलो कोई बात नहीं, आपने दावत देकर बुला ही लिया है तो एक काम करें, मैं अपने बच्चों को थपकी दे दे करके सुला दूंगी, सो जाएंगे बच्चे, और जब दस्तरखान पर मैं खाना रखूं तो चिराग बुझा देना, और आप खाने जैसी हरकत करते रहना, मुंह चबाते रहना, खाना मत, ताकि रसूलुल्लाह का मेहमान पेट भरकर खाना खा ले। मैं और आप कल देखेंगे खाना, हम रसूलुल्लाह के मेहमान को पूरे खाने को परोस देते हैं। कैसा तरीक़ा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सहाबी के घर में जो मामला हो रहा है, बच्चों को सुला दिया गया, चिराग गुल कर दिया गया, दस्तरखान पर मेहमान खाने के लिए बैठा तो ये सहाबी खाने की हरकत करते रहे, लेकिन खाने का एक लुक़मा भी अपने मुंह में नहीं रखा, और उस मेहमान ने खाना पेट भर कर खा लिया, आराम किया। सुबह जब मस्जिद नबवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लेकर के पहुँचे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और कहा, मरहबा, तूने मेरे मेहमान के साथ जो रात में सुलूक किया वो जिब्राईल अमीन ने मुझे बताया। अल्लाह तुझसे राज़ी है, अल्लाह तुझसे राज़ी है, तेरे बेहतरीन जज़ा तुझे अता किया जाएगा। मैं ये पूछता हूँ कि उनके अंदर नफ्स कहाँ था, उनके अंदर ख्वाहिशात कहाँ थी? ये रसूल के वो सहाबा जो ईसार और कुर्बानी के आला मिसालें दुनिया को दे चुके हैं, लेकिन उसकी मिसाल दुनिया लाने से आजिज़ है। और जंग के मैदानों में भी पानी अपने लिए नहीं, पहले अपने ज़ख्मी भाई के लिए कुर्बान करते। घर में अगर कोई तोहफा आ जाए तो पड़ोस पर निछावर कर देते। यह माशरा, ये सोसाइटी मेरे रसूल ने बनाया। उन सहाबा को आला किरदार तक पहुंचाया गया है। इल्म में उनका कोई सानी नहीं, अमल में उनका कोई सानी नहीं, और जब हुकूमत करने के लिए बैठ गए तो कैसर और किसरा भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। दुनिया को मेरे रसूल के गुलामों ने सिखाया आदाब ज़िंदगी होती क्या है, आदाब माशरत क्या है, ये मेरे रसूल के गुलामों ने दुनिया को बताया। पार्लियामेंट का निज़ाम किसने लाया है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सच्चे गुलाम सहाबा। हुकूमत करने का अंदाज लोगों को दिखाया, अदालत का अंदाज दिखाया, और छोटे और बड़े का फ़र्क मिटाया। जानते हो हज़रत उमर फारूक के रौब व दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे। हाँ, डर के मारे पूरी फौजें थर्राती थी, उमर इब्न खत्ताब का नाम। लेकिन मस्जिद में एक बार खड़े होकर के पूछने लगे, क्या लोगों, अगर मैं अपना कोई नया तरीका शुरू कर दूं, रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ दूं, तो आपका क्या मशवरा, मेरे पीछे चलोगे या क्या तुम्हारा काम होगा? एक देहात के रहने वाले गरीब साहबी खड़े हो गए, कहा, ए उमर,
جب تک آپ رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہماری گردنیں جھکی ہیں، اور جہاں ایک قدم بھی تمہارا ہٹا ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا جسم ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وقت کے خلیفہ اور امیر المومنین کے ساتھ نے کیسی بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے لگا لیا اور کہا حقیقت میں دین مصطفیٰ یہی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ کے مزاج میں آج آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے سچے چہرے کو میرے مصطفیٰ کے دین کے، اللہ کی اس دین کے پوری کائنات میں پیش کیا ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب نجاشی بادشاہ کے سامنے صحابہ کا ایک قافلہ گیا تھا، وہ حبشہ کا رہنے والا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اور اس کے بعد جب یہ وفد گیا صحابہ کا کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں پناہ دی جائے، مکہ والے بڑا ظلم کرتے ہیں، اس نجاشی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار یہ محفل میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا دین ہے کیا، اس دین کی اسپیشلٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے ایک ہی جملے میں اپنے دین کی ڈیفینیشن بتائی تھی، ایک جملے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ہمارا رسول وہ ہے جو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے۔ بس یہ دین کی ڈیفینیشن ہے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر، کوئی بھی مخلوق کی عبادت نہیں، کوئی نہیں، چاہے کوئی اوتار سمجھے، چاہے کوئی کچھ سمجھے، ہے تو مخلوق۔ میرا دین یہی ہے، اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پر لگاتا ہے۔ اب میں جو مسئلہ عرض کرنے آیا ہوں میرے عزیزو، صحابہ کا بڑا احسان امت پر ہے، بڑا احسان امت پر ہے۔ دین کا سچا چہرہ اگر وہ لے کر نہ چلتے تو دین کا نظام کیا ہوتا؟ آپ کو میں بتاؤں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سارا دین کس سے ہے؟ میرے نبی پاک سے ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سارا دین ہے۔ صحابہ بھی ہر چیز میں میرے نبی کے محتاج تھے، لیکن وہ واقعہ، وہ حالت کیسی ہوگی صحابہ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، جب حضور اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ اس وقت کے حالات کتابوں میں لکھیں، پڑھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے انتہا محبت کرنے والے صحابہ جب حضور کو اخیر وقت میں علالت میں دیکھے، حضور مسجد میں نہیں تشریف لا رہے نماز پڑھانے کے لیے، اتنی طبیعت میں علالت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت جب آیا، جانتے ہیں جب روح حضور کی قبض کر لی گئی، ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، سب سے پہلے جو حجرے میں داخل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق آئے، آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت تک تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت ابو بکر صدیق غم کے عالم میں اندر تھے، لیکن اس وقت صدیق اکبر کا دل اور سینہ کتنا مضبوط ہوگا جو ایک لمحہ دیدار رسول سے غافل نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ، جو ہونا تھا اللہ کا وعدہ ایک بار ہو چکا، اب اللہ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا، دوسری موت تو اب نہیں آئے گی، جو موت کا درد تھا وہ آ کر چلا گیا۔ یہ کہہ کر کے حجرے سے باہر نکلے، اعلان کر دیا، اے صحابہ، اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہو چکے۔ وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ یہ وقت کیسا ہے، سب کے سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے، جس پر سارا معاملہ ڈیپینڈ ہو وہ تھوڑا ہٹ جائے تو حالات کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ یہاں ہم چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں، کسی ایک تنظیم کا صدر ہے، کسی ایک کمیٹی کا چیف ہے، اس کے ادھر ادھر ہونے سے پوری کمیٹی پر فرق پڑتا ہے۔ یہ تو پورے دین کا نظام تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو صحابہ پر کیا حالتیں تھی؟ جیسی اعلان ہوا سب ساکت و جامد تھے صحابہ، ان کے عشق کا مقام تھا، محبت کا تقاضا بھی تھا۔
حضرت عثمان غنی تو ایسے لگتے جیسے پتھر ہے، ان کو کوئی چونٹی کاٹے کوئی ہاتھ مارے تو ہلتے تک نہیں تھے۔ کچھ صحابہ دیوار سے چپکے کھڑے تھے آسمانوں پر دیکھتے ہوئے۔ حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ تلوار نکال کر مدینے میں گھومتے تھے، خبردار کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہ آئیں گے، یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا۔ سب الگ الگ انداز میں تھے، یہاں تک کہ حدیثوں میں موجود ہے مدینہ اتنا کبھی نہیں رویا جتنا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی۔ اور صحابہ نے یہ بھی لکھا ہے اس دن سے زیادہ روشن کوئی دن ہی نہیں آیا مدینے میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع کی گھاٹی سے مدینے میں آ رہے تھے۔ اس سے روشن دن کبھی مدینے میں آیا نہیں، اور مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ اندھیرا کسی دن آیا ہی نہیں جس دن میرے آقا نے مدینے کو رخصت کیا، دنیا سے رخصتی لے لی۔ اس سے زیادہ اندھیرا ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ اب سوچو دین کا نظام چلنا کیسے ہے۔ حضور پردہ فرما چکے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں۔ اس وقت جس نے مشن اٹھایا، باغ ڈور سنبھالی، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ کھڑے ہوئے ممبر پر لوگوں سے کہا، اے لوگو بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ سبوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے، لیکن کیا رسول کے جانے کے بعد تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کسی کا دین سے پھر جانا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم کو لگا یہ آیت کہاں تھی، اب تک ہمارے ذہن میں ہی نہیں آئی۔ سب کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر نے کہا نماز کا وقت ہے، نماز قائم ہو۔ 2 دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم ناز حجرے میں رکھا ہوا تھا، 2 دن تک، اور نمازیں برابر وقت پر ہوتی رہیں، اسلامی احکام جیسے تھے ویسے ہی ہوتے رہے۔ حضور کی تدفین کا معاملہ آیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اب کون مشورہ کرے گا؟ اختلافات بہت ہوئے ہیں، لیکن کوئی اختلاف اس غلیظ قسم کا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ آج میں نے جمعہ میں چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں، حضور کے وصال کے بعد جب آپ کی تدفین کا معاملہ آیا، غسل کے لیے صحابہ میں اختلاف ہوا کہ غسل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اور دے گا تو کون دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حجرے میں کھڑے تھے، آدھے کہہ رہے تھے کہ غسل دینا ہے اور آدھے کہہ رہے تھے نہیں دینا۔ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اچانک ہمیں اونگ آئی، سب جتنے تھے وہاں پر اونگ آئی، جیسے جھپکی لگتی نیند، تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، اس کے بعد ہم نے سر جھٹک کر بیداری کا اظہار کیا، دیکھا تو ہم تو بیدار تھے لیکن رسول پاک غسل کیے ہوئے تھے، جسم پاک پر پانی کے قطرات تھے۔ صحابہ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے رسول کو اس نے اپنے ملائکہ سے غسل دیا۔ پھر اب دفن کہاں ہو، اس سلسلے میں بھی صحابہ کا اختلاف تھا۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ بیت المقدس لے کر کے جائیں گے، مسجد اقصیٰ میں جہاں کثرت سے انبیاء اکرام دفن ہیں وہاں ہم رسول اللہ کو دفن کریں گے۔ بعض کہتے تھے نہیں، حضور کا پیدائشی مقام مکہ ہے، ہم مکہ لے کر جائیں گے۔ اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ میں اختلاف ہوا، حضور کا جسم ابھی موجود ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اختلاف کس قسم کا تھا، سب حق کی تلاش میں اختلاف تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے، جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے نبیوں کا اسی جگہ وہ دفن ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر پھر صحابہ کا اتفاق ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں انتقال فرمائے تھے، اور اسی حجرے میں آج تک میرے آقا آرام فرمائے۔
تدفین کا معاملہ تھا، بغلی قبر کھودی جائے کہ صندوق والی قبر کھودی جائے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ صندوق والی قبر جو باکس ٹائپ کی ہمارے ہاں ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر جس کو لحد کہتے ہیں، ایل شیپ میں ہوتی ہے، یعنی قبر کھود کر کے پھر اندر کی طرف ایک اور کھڈا کھودا جاتا ہے اور میت کو اس طرف رکھ کر کے پھر قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے لیے بھی اختلاف ہوتا رہا. پھر صحابہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا اظہار فرمایا تھا کہ بغلی قبر اچھی ہوتی ہے، مجھے پسند ہے. پھر بغلی قبر کھودی گئی. ہر چیز کا اختلاف رسول پاک کی حدیث پر جا کر ختم ہو جاتا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد دین کا نظام کون چلایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما چکے. وہ اپنی قبر انور میں گئے تو دین کا نظام کیا ٹھپ پڑ گیا، ختم ہو گیا؟ سب نمازیں بند، اذانیں بند؟ نہیں، کچھ تو منکرین ہوئے بھی، لیکن جہاد کر کے صدیق اکبر نے ہر ایک کا قلعہ ختم کیا اور میرے مصطفیٰ کے دین کو لے کر آگے بڑھتے رہے. اتنا آگے بڑھتے رہے، اتنا آگے بڑھتے رہے کہ صحابہ کی زندگی میں ہی اسلام پوری کائنات میں روشنی کے طور پر پھیل چکا تھا. اس کی سرحدیں نہیں تھی. صحابہ کہاں کہاں تک جاتے تھے. مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، یمن فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، یورپ میں اسلام چلا گیا، لیکن پھر بھی ان کی سیمائیں نہیں تھی، سرحدیں نہیں تھی. آپ کو بتاؤں 1400 سال پہلے صحابہ کا حال یہ، عقبہ بن نافع عمرو بن عاص کے ساتھ مصر فتح کرنے والے گورنر ہیں، وہ سپہ سالار ہیں. عقبہ بن نافع یہ جرنیل ایک دن گھوڑا لے کر رات کے وقت اندھیرے میں نکل پڑے. چند ساتھی بھی پیچھے آئے. 14ویں کا چاند طلوع ہے، 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 14ویں کا چاند طلوع ہے. عقبہ بن نافع گھوڑے کو ایڑ لگاتے اور اچھال دیتے تھے. گھوڑا اچھلتا تھا پھر نیچے آتا تھا، اچھلتا تھا پھر نیچے آتا تھا. کوئی کھیل ہے، کوئی کرتب ہے، کوئی تماشا ہے؟ ساتھیوں نے پوچھا عقبہ بن نافع سے، کیا کر رہے ہو آپ؟ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہو، گھوڑا اچھلتا ہے پھر آتا ہے. عقبہ بن نافع کہتے ہیں سارے علاقے فتح کرتے کرتے چلے گئے. میری خواہش یہ ہے کہ کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند پر جاتا، میں وہاں پر میرے مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا کر آتا.